بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ہاؤس دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، افغانستان اور افغان جنگ کے حوالے سے ہمارے مختلف طبقات میں بہت سی مزگہ خیز غلط فہمیاں رائج ہیں جو ریاست اور ریاست کے مخالفین نے اپنے اپنے مفادات کے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ اس حوالے سے حقائق بہت کم لوگوں کے سامنے آ پاتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان چند بڑے مغالطوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مغالطہ، افغانستان ایک پشتون ملک ہے۔ جی نہیں، افغانستان میں پشتون سب سے بڑا لسانی گروہ ہے، لیکن ان کی واضح اکثریت نہیں ہے۔ یہ افغانستان میں تقریباً 40% ہیں اور 60% افغان غیر پشتون ہیں، اور افغانستان کے سرکاری زبانیں بھی فارسی اور پشتو ہیں، اگرچہ عملاً فارسی ہی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، افغان مجاہدین ضیاء الحق نے بنوائے تھے۔ تو اس مغالطے کا ازالہ میں آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتاتے ہوئے کروں گی کہ افغان مجاہدین کی تیاری کا آغاز بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ سردار محمد داؤد خان، جو کہ 1973 سے 1978 تک افغانستان کے صدر رہے تھے، ان کی بھٹو صاحب سے نہیں بنا کرتی تھی۔ سردار داؤد کی حکومت پاکستان میں بھٹو صاحب کی مخالف نیشنل عوامی پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی، لہٰذا بھٹو صاحب نے سردار داؤد کی مخالف جمعیت اسلامی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار جیسے مجاہدین لیڈروں کو بھٹو صاحب نے بلا کر تربیت اور پیسے دینے شروع کیے۔ یہ لوگ کابل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے اور نظریاتی طور پر پاکستان کی جماعت اسلامی جیسے نظریات رکھتے تھے۔ نمبر 3، مجاہدین اور طالبان ایک ہی چیز ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کافی مزگہ خیز مغالطہ ہے۔ مجاہدین اور طالبان ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ روس کے خلاف جنگ مجاہدین نے لڑی تھی، جن کی قیادت عموماً جدید تعلیم یافتہ اور مختلف یونیورسٹیز کی فارغ التحصیل تھی، اور ان کا تعلق افغانستان کے تمام لسانی گروہوں سے تھا، اور ان میں سب سے نمایاں قیادت تاجک ہے۔ مگر طالبان روس اور ضیاء الحق کے چلے جانے کے کافی عرصے بعد 90 کی دہائی میں، یعنی بے نظیر دور میں، افغان خانہ جنگی کے رد عمل میں ابھرنے والا ایک گروہ تھا جو کہ پاکستان کے دیوبندی مدرسوں سے پڑا ہوا ہے، اور یہ خالصتاً پشتون ہے، جبکہ مجاہدین کو ہمارے ہاں شمالی اتحاد بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، شمالی اتحاد والے کمیونسٹ اور سیکولر ہیں۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے۔ شمالی اتحاد وہ مجاہدین ہیں جو کمیونسٹوں کے خلاف لڑے تھے۔ یہ لوگ پاکستان کے خلاف اور بھارت سے قریب بھی 90 کی دہائی میں ہوئے، اور اس سے قبل یہ پاکستان نواز لوگ تھے، اور پاکستان سے مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا، تب شمالی اتحاد کو بھارت، ایران، روس، ترکی، تاجکستان اور دوسرے ممالک کی طرف سے سپورٹ ملی۔ حالانکہ 2001 تک شمالی اتحاد کا افغانستان کے صرف 10% رقبے پر قبضہ تھا۔ نمبر 5، افغان جہاد کی وجہ سے افغان ہمارے خلاف ہیں کیونکہ اس سے ان کا ملک تباہ ہوا۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ میں آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتا کر کروں گی کہ افغان جہاد روس کے خلاف ہوا تھا، اور روس کے خلاف جدوجہد کو آج بھی افغان اپنی قومی آزادی کی جدوجہد مانتے ہیں، اور روس کے انخلا کے دن سرکاری چھٹی اور قومی جشن مناتے ہیں۔ افغانی روس کے خلاف جہاد کی حمایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے مطابق انہیں آپس میں لڑانے اور طالبان کی حمایت کی وجہ سے وہ پاکستانیوں سے ناراض ہیں۔ اس کے علاوہ افغانیوں کا پاکستان کے خلاف ہونا بالکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہاد سے ان کا ملک تباہ ہوا، بلکہ شمالی اتحاد اور قوم پرست اس لیے ناراض ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو پاکستان نے کھڑا کیا تھا، جس کے نتیجے میں تباہی اور رجعت پسند سوچ ان پر مسلط ہو گئی۔ نمبر 6، افغان طالبان خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، افغان طالبان داعش یا القاعدہ جیسی عالمی تنظیموں کے برعکس ایک مقامی پشتون تحریک ہے، جن کے نظریات پاکستان کے مذہبی دیوبندی پشتونوں کی طرح نیم مذہبی اور نیم لسانی ہیں۔ طالبان کی توجہ کا مرکز صرف افغانستان ہے، اور وہ پاکستانی طالبان سے بھی الگ ایک گروہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان نے پہلے بھی جب حکومت قائم کی تھی تو انہوں نے افغانستان کا سرکاری نام امارت اسلامیہ افغانستان رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ ملا عمر سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ پوری دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ ہماری جدوجہد کا دائرہ کار صرف افغانستان تک محدود ہوگا، ہم افغانستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 7،
روس کے پاکستان کے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے افغانستان آنے والی بات ایک کہانی ہے۔ روس ایران سے بھی گرم پانیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، ایران میں انقلاب سے قبل ایک انتہائی امریکہ نواز بادشاہت تھی، اور انقلاب کے بعد بھی کمیونزم اور روس کے مخالف شیعہ ملا قابض ہو گئے۔ ایران ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے جس پر قبضہ کرنا بھی ناممکن تھا اور نہ ہے۔ اس کے برعکس افغانستان اور پھر بھارت کے ساتھ مل کر بلوچستان پر قبضہ کرنا روس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، خاص طور پر اس وقت جب افغانستان میں 1978 کی سازش کے نتیجے میں کمیونسٹ آمریت تھی۔ اس کے باوجود روس کو امید تھی کہ ایران کے انقلاب کے نتیجے میں ایران کے اندر کمیونسٹ حکومت بنے گی، لہٰذا وہ 1978 میں کابل میں کمیونسٹ حکومت آنے اور اس حکومت کے بار بار روس کو بلانے کے باوجود تب تک افغانستان میں نہیں آیا جب تک یہ واضح نہیں ہو گیا تھا کہ ایران کے اسلامی دھڑوں نے کمیونسٹ گروپس کو کچل دیا ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی چلوں کہ انقلاب ایران میں اسلام پسندوں کے ساتھ سرخے بھی برابر کے شریک تھے، مگر خمینی کی قیادت اور ان کے منظم نیٹ ورک کی وجہ سے ایرانی انقلاب کے بعد اسلام پسند غالب آ گئے، لیکن جب تک ان کا غالب آنا واضح نہ ہوا روس افغانستان میں نہیں آیا۔ لیکن 1979 کے بالکل اختتام پر وہ افغانستان میں کود پڑا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اہم بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایران کی بندرگاہوں سے آنے والے یا اس طرف جانے والے جہاز پاکستان کے سمندری حدود میں سے یا اس کے آس پاس سے گزر کر ہی جاتے ہیں۔ پاکستان یا پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ ایرانی بندرگاہوں کو روس کے لیے بآسانی مفلوج کر سکتا تھا، بلکہ امریکہ تو خلیج کے عرب ممالک میں بیٹھ کر بھی خلیج فارس کے ایرانی جہازوں کو روک سکتا تھا، مگر پاکستان کی بندرگاہیں ایسے خطروں سے محفوظ ہیں۔ نمبر 8، روس تو خود زمینی طور پر یورپ تک پھیلا ہوا تھا، اسے منڈیوں تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے گرم پانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گرم پانی صرف تجارتی نہیں بلکہ دفاعی بالادستی کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ روس 60 کی دہائی کے آخر سے ہی سرد جنگ میں شکست کھانا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایشیا، لاطینی امریکہ اور کسی حد تک افریقہ کی ابھرتی منڈیوں اور وسائل کے ذخیروں پر امریکہ کی بالادستی قائم ہو چکی تھی، اور روس بحری راستے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ یورپ میں آنے جانے کے لیے تجارتی راستے تو زمین سے موجود تھے، لیکن مغربی یورپ امریکہ کا اتحادی ہونے کی وجہ سے روس کو بحری راستہ نہیں دیتا تھا۔ ادھر یوگوسلاویا اور چین بھی کمیونسٹ ہوتے ہوئے بھی روس کے آمرانہ رویے کی وجہ سے اس کے دشمن تھے، اور بلوچستان اور سندھ کے گرم پانیوں کے لیے جدوجہد تو 19ویں صدی تک کی جاتی رہی ہیں، جب برطانیہ اور روس افغانستان پر قبضے کے لیے لڑتے رہے۔ اس لیے یہ تمام واقعات برطانیہ اور روس دونوں کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس تمام صورتحال کو، جسے آپ دا گریٹ گیم کہہ سکتے ہیں، اس پر تمام تاریخ دستیاب ہے۔ نمبر 9، افغان جہاد امریکہ نے شروع کروایا۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ افغان مجاہدین یعنی شمالی اتحاد پاکستان نے بھٹو دور میں بنانے شروع کیے، اور تب امریکہ ان کو ناپسندیدگی سے دیکھتا تھا۔ افغان جہاد شروع ہونے کے بعد بھی امریکہ 1.5 سال تک اس جہاد سے لا تعلق رہا، اور اس کو قطعاً امید نہ تھی کہ ISI اور مجاہدین روس کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکیں گے۔ امریکہ نے پاکستان اور مجاہدین کی حمایت امریکہ میں قدامت پسند رونالڈ ریگن کے صدر بننے کے بعد شروع کی۔ جمی کارٹر، جن کے دور میں افغان جہاد شروع ہوا، وہ قطعاً افغان جہاد کا حامی نہیں تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی افغان جہاد کے حوالے سے کچھ مغالطوں کی تصحیح، لیکن میں یہ چاہوں گی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ غلط ہے تو کمنٹ سیکشن میں میری اصلاح ضرور کیجیے گا، میں آپ لوگوں کی مشکور رہوں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس ویڈیو پر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔